الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8ویں پارے کے مضامین پر آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جو شخص قرآن کریم کے مطالعے سے پہلے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے جو شخص یہ ٹھان لے کہ اسے ہدایت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، قرآن کریم کی جو ہدایت ہے، جو قرآن ہدایت پیش کرتا ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ فقط زبان کے لیے قرآن پڑھتا ہے یا سیکھتا ہے، جو پہلے سے یہ عزم کر لے کہ اسے قرآن کریم کی پیش کردہ جو ہدایت ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، تو وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ تو خواہ اس کے لیے فرشتے اتر پڑیں، مردے اس سے کلام کریں، اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ توجہ سے سنیں کہ جو شخص قرآن اس نیت سے نہیں پڑھتا، اس کا یہ عزم ہی نہیں ہے کہ مجھے ہدایت ملے، تو ہدایت نہیں ملتی، یا ذہن میں وہ پہلے سے کوئی بات ٹھان لیتا ہے، پہلے سے کوئی عقیدہ ذہن میں بنا لیتا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس طرح سے ہدایت نہیں ملتی، اس طرح سے ہدایت نہیں ملتی۔ خالص ہو کر، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو قرآن کھولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ سے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ یاد رکھیں کیا وجہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نہ دے؟ اسے ضرور ہدایت ملتی ہے جو اخلاص کے ساتھ اس ہدایت کی نیت سے قرآن کھولتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ برائی کیسے ہوتی ہے؟ برائی کے بارے میں آدمی جو گناہ کرتا ہے، قرآن ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں کہ کیسے گناہ ہوتا ہے۔ 3 مراحل ذکر کیے، ایک آیت میں 3 مراحل ذکر کیے، اور ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا، یعنی اس کا علاج بھی بیان کر دیا کہ اگر وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو کون سی تدبیر اختیار کرنی ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ سب سے پہلی چیز، آدمی خواہش کرتا ہے گناہ کی خواہش کرتا ہے، یوں کہہ لیجیے کہ مائل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، مائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے دل کہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ پھر وَلِيَرْضَوْهُ، پھر وہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ اب چاہے کہ گناہ سے بچ جائے، اسی آیت میں قرآن نے ذکر کر دی، بڑی مضبوط دلیل ذکر کی، مضبوط محرک ذکر کیا ہے گناہ سے بچنے کا۔ فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جو لوگ آخرت پر، اخروی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقی ایمان رکھتے ہیں، اخروی زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے، محاسبے کا ڈر کہ ہم نے اس زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے، تو وہ گناہ سے بچتا ہے کہ آج میں خلوت میں گناہ کروں یا جلوت میں گناہ کروں، لوگوں کے سامنے سرے بازار گناہ کروں یا خلوت میں تنہائی میں گناہ کروں، تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میرے یہ گناہ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، یہ دفاتر میں لکھے جا رہے ہیں، یہ صحیفہ تیار ہو رہا ہے اور میں نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ تو یہ آخرت ہے، اخروی زندگی ہے جو آدمی کو، یہ ایسا محرک ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھ لے گا گناہ سے۔ فرمایا کہ لا یؤمنون بالآخرۃ،
کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل مائل ہوتے ہیں، وہ راضی ہوتے ہیں گناہوں سے. اور جو آخرت کو نہیں جانتے، ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ بھی یہ آخرت ہے، پھر بھی ہم گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہم جانتے نہیں آخرت کو، ریاضت ہی نہیں ہے آخرت کے بارے میں، کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، کوئی علم ہی نہیں رکھتے کہ وہ احوال کیا ہیں. قبر سے آغاز ہو جاتا ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تعلق ہی نہیں ہے قرآن کریم سے، ہم جانتے ہی کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خوف کا علم، اللہ تعالیٰ کے خوف کا علم سیکھیں گے تو دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کے خوف کا علم نہیں سیکھیں گے تو دل میں ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ پھر فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. 3 خوبیاں ذکر کی قرآن کریم کی 3 خوبیاں ذکر کی. وتمت کلمۃ ربک صدقا، اللہ کا یہ کلام سچا ہے، اس میں جو قصص بیان ہوئے، جو تعلیمات دی گئی، وہ سب سچی ہیں، معمولی سا نقص نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے اس میں، اس کلام میں معمولی سا بھی جھوٹ نہیں ہے، صداقت پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے. اور دوسرا وعدلاً، اور قرآن کریم میں جو قوانین بیان ہوئے، قرآن کریم میں جو قانون ذکر کیا ہے اس میں بھی عدالت ہے، وہ بھی معتدل قوانین ہے. قرآن کریم میں جو قانون پیش ہوا ہے وہ معتدل ہے. اس کا مطلب یہ ایسا نہیں کہ آدمی اس کا تحمل نہیں کر سکتا، اسے برداشت نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ قوانین صرف مخصوص اوقات یا زمانے کے لیے تھے، ہمیشہ کے لیے تا قیامت وہ قانون ہے، تبدیلی نہیں ہوگی اس میں. مثال کے طور پہ ایک شخص قتل کرتا ہے تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. تو یہ صرف نبی علیہ السلام کے زمانے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک یہ قانون ہے. 80 درے لگیں گے، 100 کوڑے لگیں گے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ڈکیت کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، مخالف ٹانگ کاٹ دی جائے گی. یہ اس کا کسی علاقے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نبی علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا اور تا قیامت رہے گی. اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدل نہیں ہے، تبدیل نہیں ہو. اس کے بعد فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. مطلب یہ ہے یہ جو تعلیم دی ہے اس میں کوئی شخص چاہے کہ کوئی تبدیلی لے آئے اپنی قابلیت کی وجہ سے، زباندانی کی وجہ سے، مہارت کی وجہ سے، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی بھی تبدیلی آ جائے. اس کے بعد ذکر کیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اطاعت کریں زمین میں جو اکثر لوگ ہیں ان کی، یعنی جو اکثر لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں آپ بھی ان کے پیچھے چل پڑیں، ان کی اطاعت قبول کر لیں، ان کی پیروی کریں، تو يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے. تو یہاں سے قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ قلت اور کثرت حق کا معیار نہیں ہے. قلت اور کثرت حق کا معیار نہیں ہے کہ لوگ زیادہ جس راستے کو اپنا لیتے ہیں کیا وہ سیدھا راستہ ہے، ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اکیلے تھے. حق کا معیار دلیل ہے، حق کا معیار دلیل ہے، یاد رکھیں. نبی علیہ السلام اکیلے تھے، اہل مکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، تو حق کا معیار دلیل ہے. نبی بذات خود دلیل ہوا کرتا ہے. دلیل کا مطلب ہی رہنما ہے. دلیل، لفظ دلیل کا لفظی معنی ہی رہنما. انبیاء دلیل ہوا کرتے ہیں اور ہمیشہ شروع میں اکیلے ہوا کرتے، اور کئی نبی اکیلے رہے، تھوڑے تھوڑے لوگ تھے ان کے ساتھ. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی انہوں نے، تو کشتی میں کتنے لوگ تھے؟ 100 سے زیادہ کی تعداد نہیں تھی. ان کے مخالفین کثرت سے تھے، بہت زیادہ تعداد. تو حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہے، دلیل ہوا کرتا ہے، یاد رکھیں. اور دلیل قرآن کریم اور حدیث ہے. دلیل قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کی بات ہے، یاد رکھیں. اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں.
جو بات قرآن نے کہی اور جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی وہ دلیل ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے کافر، یہ کیسی بات ہے کہ اللہ جس جانور کو مار دے وہ کھانا جائز نہیں ہے، اور خود جس کو یہ مار دے وہ جائز ہے۔ اللہ جس کو مار دے، جس جانور کو مار دے اسے کھانا جائز نہیں ہے، جسے خود مارتے ہیں اسے کہتے ہیں وہ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے کوئی بکرا ہے وہ تبھی موت مر جاتا ہے، مردار ہے نا، وہ حرام ہے۔ جانور جسے خود ذبح کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ دیکھیے، کوئی جانور کب حلال ہوتا ہے؟ کوئی بھی جانور 3 شرطیں۔ پہلی شرط کہ وہ معقول اللحم ہو، یعنی اس کا کھانا حلال ہو، اس جانور کا کھانا حلال ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ذبح شرعی ہو، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، جیسے اس کے یہ حلقوم پر، حلق پر، یہاں پر تیز آلے کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ تیسری شرط یہ کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب ایک ہندو نے اعتراض کیا کہ آپ جانور کے گلے پر آپ ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ذبح ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے، یعنی جانور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا، اب وہ اس کے بعد اگر حلال ہوتا ہے تو پھر تو سور کے گلے پر بھی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں تو وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس سے پہلے حلال تھا تو پھر یہ اللہ کا نام لینے کی، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سمجھیں، اگر بکرا پہلے ہی حلال ہے تو پھر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پڑھنے کے بعد حلال ہوگا تو پھر سور کے گلی پر، کتے کے گلے پر بھی آپ چھری پھیر دیں وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ ایک ہندو نے اعتراض کیا تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا کہ جب تم لوگوں کی شادی ہوتی ہے، تم پھیرے لگاتے ہو تو پنڈت جو ہے وہ منتر پڑھتا ہے، پنڈت جو ہے وہ منتر پڑھتا ہے، پھر وہ لڑکی حلال ہوتی ہے۔ اب تم لوگ بتاؤ، اگر وہ پہلے ہی حلال ہے تو پھر یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پڑھنے سے حلال ہوتی ہے تو پھر اپنی ماں کی اور تم اپنے بھائی کی کا نکاح کروا دو، شادی ان کی کیوں نہیں کروا دیتے کہ پنڈت یہ منتر پڑھے گا وہ ماں اور بیٹا حلال ہو جائیں گے ایک دوسرے کے۔ اس قسم کی باتیں، باطل قسم کی، یعنی حق میں سے باطل کشید کرنے کی کوشش کرنا، یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس قسم کی حرکات کرتے تھے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، قرآن کہتا ہے کہ ظاہری وَذَرُوا چھوڑ دو، ظاہری طور پر گناہ جو کیے جاتے ہیں وہ، اور باطنی، باطن مراد یہ ہے کہ جو گناہ خلوت میں تنہائی میں کیے جائیں انہیں بھی چھوڑ دو، اور جو علانیہ کیے جائیں، سب کے سامنے کیے جائیں، سرے بازار سرے عام گناہ کیا جائے، دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو، دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو۔ یہ دو ہی طرح سے گناہ ہوگا نا، تیسری کوئی صورت نہیں ہے، یا تو آدمی اکیلے تنہائی میں گناہ کرے گا یا لوگوں کے سامنے گناہ کرے۔ تیسری صورت، ان الذین یکسبون الاسم، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم، قرآن کے ایک ایک لفظ میں بڑی گہرائی ہے، تاقیامت اس کے نکات اور اسرار جو لوگ کوشش کریں گے قرآن پر، اللہ ان کے لیے ظاہر کرتا رہے۔ دیکھیے یہاں پر کیسا لفظ بولا، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم، گناہ کماتے ہیں، گناہ کماتے ہیں۔ کیسے کماتے ہیں؟ گناہ کماتے ہیں لفظ بولا قرآن نے، کہ گناہ کیا، لوگوں کو لگایا گناہ پر، خود مر گئے، گناہ پر لوگوں کو لگا دیا، خود موت واقع ہوگی، تو گناہ جاری ہے، گناہ کی کمائی اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ پھر لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو برائی پر لگا دیا، تو دیکھ لیجیے آج سوچیں، آج کون لوگ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو برائی پر لگا رہے ہیں، برائی کے راستے پر لگا رہے ہیں، لوگوں میں برائی عام کون کر رہا ہے؟ علماء فکریہ ہے، علمیہ ہے ہمارے یہاں، برائی میں قوت ہے، آخر وہ کون سی قوت ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف لگا رہی ہے؟
برائی کی طرف لگا رہی. تو یاد رکھیں وہ لوگ برائی کما رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو برائی جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. یہ کمائی ہے، یہ وہ کمائی ہے جو کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. تو کیا وہ شخص کہ جو مر جاتا ہے پھر ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. جو مر جاتا ہے میتہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ پھر ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. یہاں مراد یہ ہے، ادھر میتہ سے شرک کو تعبیر کیا، مشرک کو تعبیر کیا. توحید، عقیدہ توحید سے یہ کائنات زندہ ہے. یاد رکھیں آج روئے زمین پر جو لوگ زندہ ہیں وہ توحید کی وجہ سے زندہ ہیں. یہ آیت کہہ رہی ہے عقیدہ توحید پر ثابت قدم جو لوگ ہیں گویا وہ زندہ ہیں، اور جو مشرک ہیں وہ خاص زندہ ہیں وہ لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں. یاد رکھیں حدیث میں لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ اللہ اللہ کہتے رہیں گے. یعنی جب تک توحید موجود ہے، جب تک توحید موجود ہے، موحدین موجود ہیں، ایک بھی توحید پرست موجود ہے، یاد رکھیں قیامت نہیں آئے گی. اور جب موحدین ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے گی. قرآن یہ ذکر کر رہا ہے. شاید سے یہ معلوم ہو مشرک گویا زمین پر، روئے زمین پر چلتی پھرتی لاش ہے. اتنی اہم چیز ہے توحید، اتنی اہم چیز ہے عقیدہ توحید. یہ قرآن ذکر کر تو فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جن اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ تو یہاں اس آیت کے ٹکڑے میں سے ایک بات ثابت ہو رہی کہ جن جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہی ہیں. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، رسول منکم، کیا نہیں آئے رسول منکم تم میں سے، تم میں سے رسول نہیں آئے. پھر آگے سورہ یوسف میں اور بھی آیات ہیں اور میں نے جتنے رسول بنائے وہ رجالن الا نوحی الیہ، مرد تھے. جب مرد کہا تو یہاں سے ثابت ہوا کہ عورت نبیہ نہیں بن سکتی. جب مرد کا رجال کہا تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ جن بھی نبی نہیں ہوگا، جن بھی نبی نہیں ہوگا. الا نوحی الیہ، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. قرآن سے اور آیات میں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی ہیں وہ انسانوں میں سے ہوں گے، انبیاء جنوں میں سے نہیں ہوں گے. یا خواتین نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبی اس کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ اس منصب کی متحمل نہیں ہے. عورت اس منصب کی متحمل نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کو ہی سنبھال لے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اولاد کی پرورش تو معمولی کام نہیں. اس کے بعد اس کے بعد 8 بیان کیے ہیں جانور ہیں، قربانی کے جانور، ایسے گائے، بیل، مینڈا، مینڈی، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، یہ 8 ہو گئے. قرآن نے 8 ہی ذکر کیے ہیں تو انہی کی قربانی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں حلال ہیں لیکن قربانی کے لیے یہ ہے. اب علماء میں اختلاف ہے، وہ جاموس یعنی بھینس کو بھی کہتے ہیں، بھینسا، کہ اس کی قربانی جائز ہے. تو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی جنس میں سے، لیکن یہ گائے کی جنس میں سے نہیں ہے. گائے کی جسمانی ساخت اور ہے، بھینس کی جسمانی ساخت اور ہے. گائے کی فطرت اور ہے، بھینس کی فطرت اور ہے. گائے کا دودھ پتلا ہوتا ہے، بھینس کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض علماء عجیب عجیب باتیں، تجربات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں بچہ رو رہا ہے اگر راستے میں پڑا ہوا ہے، راستے میں بچہ پڑا اگر رو رہا ہے چھوٹا سا بچہ، تو گائے گزرے گی تو پیچھے ہٹ جائے گی. گائے گزرے گی نا تو ایک طرف ہو جائے گی، بھینس گزرے گی تو وہ کچل دے گی اس کو. یہ فطرت ان کی بعض علماء بیان کرتے ہیں، یہ تجربات ہیں. یہ بھینس کی فطرت اور اس کی فطرت میں فرق ہے. تو دونوں الگ الگ جانور ہیں. جو علماء بھینس کی قربانی کے قائل نہیں، پھر وہ کہتے ہیں اگر اس کو شامل کریں گے تو وہ 10 بن جائیں گے. قرآن 8 کا ذکر کر رہے ہیں، بھینس اور بھینسا ملائیں گے تو وہ 10 ہو جائیں گے. تو قرآن صرف 8 ذکر کرتا ہے، 8 جانور ذکر کرتا ہے قربانی کے لیے. اسی برحال کی علماء کی رائے ہے، بعض اس کو شامل کرتے ہیں، بعض شامل نہیں کرتے.
اس کے بعد قرآن کریم نے صرف 3 آیات میں احکام عشرہ ذکر کی ہیں، 10 باتیں ذکر کی ہیں، 10 اہم باتیں صرف 3 آیات میں ذکر کی ہیں، احکام عشرہ، یہ تورات میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کل کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کروں ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ معلوم ہوا حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ کسی پیر فقیر کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ تمہارے 3 سال کے گناہ میرے ذمہ، اس قسم کی بات یہودی کہتے تھے نا کہ ہم کو آگ چند دن چھوئے گی، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا پھر آرزو کرو موت کی، کیوں نہیں کرتے؟ پہلے بارے میں آتے ہیں 100 سال آرزو، 100 سال بھی عمر دی جائے پھر بھی آرزو نہیں کرے۔ عیسائی کہتے تھے عقیدہ تثلیث، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے، عقیدہ کفارہ، عقیدہ کفارہ، تو گناہوں کا کفارہ ہو گیا، گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو حلت اور حرمت، حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ تو میں اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاکم۔ دیکھیے پہلے وہ بچی پھینک دیا کرتے تھے، پیدا ہوئی اگر لڑکی ہے اسی طرح سے گڑھے میں پھینک دیا۔ روایت تھی زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ مار دینا، یہ روایت تھی، برا نہیں جانتے تھے اس کو۔ جب معاشرے میں کسی عادت کا چلن ہوتا ہے نا، وہ اچھی، وہ اگر بری کیوں نہ ہو تو لوگ اس کو برا خیال نہیں کرتے، تو گناہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی اہمیت نکل جاتی ہے، ان لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، جو آخرت کو جانتے ہیں، جو اخروی احوال سے واقف ہیں کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہوگا، جنت ہے جہنم ہے، جو اخروی زندگی سے واقف ہے، اور اس ٹھوس عقیدے کو انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں، وہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں، یاد رکھیے گناہ کو۔ نحن نرزقکم وایاکم، ہم خاص تم کو بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح فرمایا اور کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، پھر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس کی نصیحت کرتا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ عقل کے خلاف، عقل سلیم کے خلاف ہیں یہ گناہ، عقل سلیم کے خلاف یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ پھر فرمایا ولا تقربوا المال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اچھے طریقے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں۔ پھر ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو، تول میں کمی مت کرو، پورے پیسے لیتے ہو تو پورا تول دو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب عدل کرو تو پھر انصاف کرو، جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، ہاں رشتہ داری کیوں نہ ہو، عزیز ہی کیوں نہ ہو کہ جس کے خلاف بات پڑتی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، عجیب طرز بیان ہے قرآن کا، اوفوا بعہد اللہ، تم پورا کرو اللہ کے عہد کو۔ ادھر عبارت یہ ہے کہ جار مجرور مقدم لکھ رہا ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، بعد میں کہا پورا کرو۔ بڑی عجیب زبان ہے، دیکھیے تم پورا کرو اللہ کے عہد کو، اردو میں بات بتاتا ہوں، تم پورا کرو اللہ کے عہد کو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اس میں فرق ہے۔ تو قرآن یہاں ذکر کرتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اس میں زور ہے۔ تو میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تذکر حاصل کرو۔ تذکر کیا ہے؟ کہ ایک بات آدمی بھول گیا ہے، وہ یاد کروا دینی، یعنی کچھ نصائح بھول گیا ہے، اللہ کے احکام اوامر بھول گیا ہے، اس کو یاد کروا دینا، یاد دہانی کروانا، اس کو تذکر کہتے ہیں۔ کہ یاد رکھو جو قول و قرار کرتے ہو اس کی پابندی کرنا، جو قول و قرار کرتے ہو وہ اللہ کا بندے کے ساتھ ہو یا بندے کا بندے کے ساتھ ہو، بندوں کے باہمی معاملات ہو یا انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، بہرحال اس کو پورا کرنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم بھول جاتے ہو اسے یاد رکھو۔ آخری بات ایک آیت میں کی، 3 آیتوں میں 10 احکام، 9 آیتوں میں 2 احکام، ایک آخری آیت میں ایک حکم ہے، فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا صراطی، میرا راستہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے مستقیما سیدھا. یہ نسبت اللہ کی طرف ہے. صراطی مضاف ہے اور یا مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے مستقیما سیدھا، فاتبعوہ، بس تم اس کی پیروی کرو. نبی علیہ السلام نے ایک لکیر لگائی، لائن لگائی، تو اس کے دائیں بائیں بھی لائنیں لگائی. فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، دو تین نہیں ہوتے. اور دائیں بائیں گمراہی کے راستے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے ان ھذا صراطی، بے شک میرا راستہ سیدھا ہے، ایک ہی ہے، اور تم اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، اور نہ تم پیروی کرو السبل، سبیل کی جمع سبل، زیادہ راستوں کی، جو گمراہی کے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو. اگر ایسا کرو گے فتفرق بکم عن سبیلہ، تو تمہیں وہ میرے راستے، اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی بنو، گناہوں سے بچو. بغیر تقوی کے سیدھے راستے پر چلا نہیں جا سکتا، بغیر تقوی کے اللہ کے راستے پر چلا نہیں جا سکتا. گناہوں سے بچنا ہے. پکڈنڈی جس پر کانٹے ہو، جھاڑیاں ہو، اپنا دامن ہم بچا کر چلتے ہیں، کانٹوں سے بچا کر چلتے ہیں، اسی کو تقوی ہے کہتے ہیں. تو اس دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کر چلنا ہے، یہ تقوی ہے. بغیر تقوی کے سیدھے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کے بعد فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اس دن تولے جائیں گے. کیا تولا جائے گا اس دن؟ اس دن تولا جائے گا. کیا تولا جائے گا اس دن؟ تین چیزیں تولی جائیں گی اس دن. تین چیزیں تولی جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی آخری روایت. امام بخاری انما الاعمال بالنیات سے آغاز کیا، یہ صحیح بخاری کی آخری روایت. تو یہ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ جو کلمات ہیں میزان ترازو میں بھاری ہیں. اب یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو پڑھے گا تو یہ عمل ہے نا، تو عمل تولا جائے گا. نمبر ایک، عمل تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا. نمبر دو، صحیفہ تولا جائے گا. صحائف، دفتر جن میں اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ تولے جائیں گے. اس کی دلیل حدیث بطاقہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ، وہ لمبی حدیث ہے کافی. جس میں ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، لا الہ الا اللہ، توحید پر ثابت قدم رہا. کتنی بڑی فضیلت ہے توحید کی، کچھ نہیں ہے توحید کے بغیر. یاد رکھیے توحید کی کتنی بڑی فضیلت ہے. لا الہ الا اللہ، اور 99 دفتروں میں گناہ ہیں، وہ ایک پلڑے میں، اور یہ کاغذ، یہ اعمال نامہ دوسرے دفتر میں. یہ صحیفہ ہے نا، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اس میں، وہ ایک پلڑے میں ہوگا. تو یہ بھاری ہو جائے گا. تو حدیث سے معلوم ہوا کہ صحائف کو بھی تولا جائے گا، یعنی ہمارے جو عام مال نامے کے دفتر ہیں انہیں تولا جائے گا. دو ہو گیا، عمل، اعمال نامہ، دونوں یہ تولے جائیں گے. تیسری دلیل مسند احمد کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ایک درخت تھا، پلو کا درخت جسے کہتے ہیں، اس پر چڑھ کر نا مسواک توڑنے لگے. ان کی ٹانگیں لٹک رہی تھی، ایسے یہ توڑ رہے تھے. ان کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھیں، وہ لٹک رہی تھی. تو صحابہ کرام دیکھ کر ہنسنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں ماتا ضاحکون، کس وجہ سے ہنس رہے ہو، تمہارے ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا من دقت ساقئی ہے. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، یعنی اس کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کی پنڈلیاں بڑی باریک باریک ہیں، اس لیے ہنس رہے ہیں. آپ بھی دیکھیے، اس لیے ہم ہنس رہے ہیں.
کہ پنڈلیاں بڑی باریک سی ہیں، پتلی پتلی سی. آپ نے فرمایا کہ لہما اسقل فی المیزان من احد، کہ اب عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. عبداللہ بن مسعود کی وہ پنڈلیاں جس کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو آج، میزان میں، ترازو میں، وہ ترازو جو اللہ تعالیٰ جن میں اعمال تولے گا اس میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. تو یہ دلیل اس بات کی کہ انسانوں کو تولا جائے گا، انسانوں کو بھی تولا جائے گا. عبداللہ بن مسعود ہیں نا، ان کی پنڈلیاں تولی جائیں گی تو تولا جائے گا. اور روایت بھی ہے، ایک اور بھی روایت بھی ہے. تو ایمان کی بڑی قیمت ہے. یہ پنڈلیاں جل سکتی ہیں آگ میں. یہ پنڈلیاں ایسی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں کہ میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ یہ وزنی ہے، کہ ان کو آگ چھوئے گی. کیا یہ وہ نفوس ہیں کہ جن کو آگ چھوئے گی؟ تو یہ تین طرح کی اشیاء، تین چیزیں ہیں جو ترازو میں تولی جائیں گی. اعمال تولے جائیں گے، صحیفے اعمال نامے تولے جائیں گے، اور انسان بذات خود تولا جائے گا. انسان بذات خود تولا جائے گا. اب دیکھ لیں ہم لوگوں نے کیسی زندگی گزارنی ہے، ہم اپنے اعمال کیسے چاہتے ہیں کہ وہ کیسے تیار ہوں. یہ ہماری کوشش ہے اس دنیا میں. ابلیس نے جو گناہ کیے، ابلیس نے جو غلطیاں کی، آدم علیہ السلام کو وہ جنت سے نکلوانے کا باعث بنا، کی وجہ بنے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت سے باہر نکلوا دیا. کس نے؟ کس کی کوشش تھی؟ ابلیس کی تھی نا. اس نے جنت سے نکلوا دیا. فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہیں جانا. ہو کھاؤ گے تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے، ان جیسے ہو جاؤ گے. بس وہ بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، ان سے کھا لیا، غلطی، معافی مانگ، اللہ نے معاف کر دیا. وہ ابلیس نے آدم علیہ السلام، ہمارے باپ کو، ہم ان کی اولاد ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو کیسی بات ہے، جو ہمارے باپ کا دشمن ہے ہم اس سے دوستی کرتے ہیں. آدم علیہ السلام جتنی انسانیت ہے اس کے وہ باپ ہے نا. تو جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، ہم اس شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. تو جس شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، وہ کیسے یہ چاہے گا کہ ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں؟ وہ یہ کیسے چاہے گا کہ ہم مسلمان لوگ جنت میں داخل ہو؟ وہ سر توڑ کوشش کرے گا اس کے لیے، وہ سر توڑ کوشش کرے گا. وہ کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں آؤں گا ان کے پاس آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ شاکر نہیں ہیں، شکر نہیں کریں گے اللہ کا، اللہ کا شکر نہیں کریں گے. میں یہ کر دوں کہ شکر فقط زبان کو نہیں کہ زبان سے شکر کر لینا، یہ شکر نہیں ہے. شریعت پر عمل کرنا شکر ہے، اتباع اللہ کی بات ماننا شکر ہے، اس شریعت پر عمل کرنا شکر ہے، اعضاء کے ساتھ، جوارح کے ساتھ عمل کرنا جب تک کہ موت نہیں آتے، موت واقع نہیں ہوتی، یہ شکر ہے. اللہ کی نعمتوں کا بے شمار ہیں، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے. تو شکر کی تدبیر یہ ہے کہ ہم اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. تو اس نے اس طرح سے گمراہ کیا. گناہ جو ہیں قل کہتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. دیکھیے ایک گناہ ایسا ہے جو حسب نسب کو خراب کرتا ہے. زنا حسب نسب کو خراب کرتا ہے. شراب نوشی عقل کو خراب کرتی. اسی طرح سے
لوٹ مار کرنا، ڈکیٹی کرنا، چوری کرنا، اس سے جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی پر جھوٹ باندھنا، پھر اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس سے عزت برباد ہو جائے گی، اس سے۔ اور اب آخری بات سنیں، یہ مختلف گناہ ہیں جن کے یہ نقصانات ہیں۔ شرک کرنے سے دین برباد ہو جائے گا۔ الاشراک باللہ، حدیث میں ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے، ان میں سے سب سے پہلا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو دین برباد ہو جائے گا، دین تباہ ہو جائے گا، نیکی نہیں رہے گی۔ اتنا اللہ کو ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، دعا نہیں کر سکتے جو فوت ہو جائے، جو مشرک فوت ہو گئے اس کے لیے دعا کرنا منع ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اس کے لیے، اتنا قبیح ہے شرک، اتنا ناپسندیدہ ہے شرک۔ اس کائنات کا عقیدہ توحید ہے، یہ عالم کون کا عقیدہ توحید ہے۔ انسان کو اختیار دیا، اس کی مرضی ہے، وہ شرک کو اختیار کرے یا توحید کو اختیار کرے، یہ اس کی مرضی۔ تو یہ گناہ ایمان لیوا گناہ ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ دیکھیے اخروی زندگی کے بارے میں سن لیجیے، حساب کتاب ہو گیا، جنت ہے، جہنم ہے، درمیان میں آراف، مقام آراف، اونچا ہے یہ مقام ذرا اونچا ہے۔ فرمایا بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ جو لوگ مقام آراف پر ہوں گے وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، انہیں دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، انہیں دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے۔ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَىٰ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب ان کی نظریں جہنمیوں کی طرف پھریں گی کہیں گے یا اللہ ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ کرنا، ہمیں ان ظالم لوگوں میں سے نہ کرنا۔ لیکن یہ جو مقام آراف والے ہیں یہ جنت میں آ جائیں گے، یہ جنت میں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو یہ جنت میں آ جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہم نے یہاں پر اب کرنا ہے کہ جنت میں جانا ہے، مقام آراف والوں میں رہنا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے یہاں دنیا میں کرنا ہے۔ اللہ نے عقل عطا کی ہے، دیکھیں نا چاند کا سفر کرتا ہے، چاند کی باتیں کرتا ہے انسان، آسمان پر ستاروں کو گننے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ آسمان پر ستارے گننے کی کوشش کرتا ہے، چاند کے سفر کی باتیں کرتا ہے، وہ جانتا یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو دانائی کہتے ہیں کیا یہ دانائی ہے؟ خود اپنے انجام سے وہ باخبر نہیں، پتہ نہیں کہ آج موت واقع ہوئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ دانائی یہ ہے کہ جو شخص آخرت کی خبر رکھے، آخرت کے معاملات سے جو باخبر ہو۔ آخری بات کروں گا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر، 5 خرابیاں ذکر کی 8ویں پارے کے آخر میں، 9ویں پارے سے پہلے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پہلی کیا قوم ہے؟ اے میری قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو، ناپ ماپ اور تول پورا کرو، کمی نہیں کرنی، اس میں کمی نہیں کرنی۔ 2 نمبر 3 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، دھوکہ نہ دو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت کرو۔ فساد اور افساد میں فرق ہے، فساد اور افساد میں فرق ہے۔ فساد یہ ہے کوئی شخص شہر میں شراب کی دکان ہے، شہر میں شراب کی دکان ہے، وہاں جاتا ہے شراب پیتا ہے، یہ فساد ہے، بگاڑ پیدا ہوا۔ اور افساد یہ ہے کہ ایک شخص اس شہر میں آتا ہے شراب کی دکان کھول لیتا ہے، یہ افساد ہے، لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنا، لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنا، خراب کرنا، لوگوں کو برائی پیدا کرنا لوگوں میں۔ کون کر رہا ہے معاشرے میں برائی؟ ہمارے معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، کون برائی پیدا کر رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں برائی ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا جواب کون دے گا؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے معاشرے میں برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو فساد اور افساد میں یہ فرق ہے۔ فساد جو شخص پیتا ہے شراب وہ خود گناہ گار ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ افساد
جس نے شراب کی دکان کھول لی ہے لوگوں کو شراب پر لگا رہا ہے، وہ ان کا بھی ذمہ دار ہے، وہ کما رہا ہے برائی، وہ شخص برائی کما رہا ہے، پیسے نہیں صرف کما رہا، حقیقت میں وہ برائی کما رہا ہے۔ پانچویں بات، وہ لوگ بلا تعقدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، راستوں پر بیٹھتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، مال لوٹ لیا کرتے تھے ان سے، جو لوگ آتے تھے تاکہ پیسے لوٹ لیا کرتے تھے ان سے، یہ پانچویں برائی تھی ان میں۔ اب یہ تمام گناہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، یہ قرآن نے کس لیے ذکر کیے؟ یہ پانچوں باتیں شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو پائی جاتی تھی، ان پر عذاب آیا، کس لیے بیان کی؟ کہ ہم اس سے احتراز کریں، ہم اس سے بچیں، ہم نے ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا، ہم نے ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا۔ ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے، یاد رکھیں، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ رمضان کے ان دنوں میں پختہ عزم کرنا ضروری ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے بعد میں بھی اسی طرح سے زندگی گزارے۔ اب روزہ رکھ لیں گناہ کا، کہ گناہ سے بچ کے رہنا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے اسرار اور رموز سے واقف کرے، اس کی شناسائی ہو، قرآن کی تلاوت کا ذوق پیدا کر دے، شغف پیدا کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔